تو کہنے کا مطلب ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ وہ نہیں ہے حضور کے ہیں کے بارے میں، جن کے عقیدے مشکوک رہے، وہ ہے سے تھے ہو گئے، لیکن محمد اللہ کے رسول پریشر کے ساتھ محمد اللہ کے رسول ایک ہوتا ہے کہ ہیں ٹھیک، ایک ہوتا ہے تو پھر نظر آنے چاہیے، ایک ہے مدینہ شریف میں ہے، ایک ہوتا ہے اور تو بھی ہے، وہ لباس ہے، اگر ہے تو پھر نظر آنے کو نظر آنے کو۔ یہ مبارک اس شاہقان کی جماعت ہے، اگر ہیں تو پھر کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ حضور کے ہونے کی جگہ، حضور کا حجرہ، حضور کا بیڈ، حضور کی مبارک خانقاہ کہاں ہے؟ تو ایک آواز آئی تھی حضور شیخ الاسلام شاہ صاحب سے، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، قیام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب اگر کوئی پوچھے کہ ہیں تو کہاں ہیں، تو کہنا اپنے عاشقوں کے دل میں، اپنے عاشقوں کے، اونچی بولے، اپنے عاشقوں کے دل میں ہے۔ وہی محمد جن کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، تو ایڈریس اپنے عاشقوں کے دل میں ہے۔ ہم انہیں خط جو لکھیں تو اس خط پہ پتہ کیا لکھیں، تو اس خط پہ پتہ کیا لکھیں، عرش اعظم لکھیں یا صرف مدینہ لکھیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کے دل میں رہتے۔ عاشق کہاں ہوتے ہیں؟ یہ شجرہائے مبارکہ، بڑے بڑے پیڑ پودوں کی تک میں ہوتے ہیں، بارش کے پانی سے ٹپکتے ہیں، یہ اچانک کہیں زمین کی کوکھ سے نکل آتے ہیں۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ انہیں دلوں کی بھیڑ میں ایک نام ہے سرکار اویس کرنی، جن کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! عجیب! اچھا، مجلسیں بہت ہوئی، جلسے بہت ہوئے، میں نے لیکن اس نام پر عبدالوکیل بھائی آپ کے سلمان صاحب بیٹھے ہوئے، میں نے اس نام پر ہندوستان میں جلسے تو نہیں دیکھے۔ شاذ و نادر نہیں، سرکار تابعین سرکار اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارکہ کے خاص منسوب کر کے کسی جلسے کو انعقاد کی صورت میں نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو جملے واپس، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے برات کی شب میں اس کانفرنس کو انہی کے نام سے منسوب کر دیا جس کو حضور کا الحمد ماشاءاللہ سبحان اللہ فرمایا حضرت کہ یہ بھیڑ جو ہے نا تقریباً ایک جلسے کی صورت میں، فرمایا حضرت نے کہ 60 سال سے نفاذ پذیر ہے، اس جلسے کو منسوب کیا گیا 30 سال سے سرکار اویس کرنی کے نام سے۔ بڑی بڑی کتابیں ہیں، بڑے بڑے واقعات ان کے نام سے منسوب ہیں، یہ کون ہے؟ ایک تو بات ہے، پھر وہ پتہ ڈھونڈیں گے کہ وہ اور بھی زمین پر کوئی عاشق ہے جس کے دل میں حضور ہے، کہ وہیں سے چپٹر کلوز ہو گیا، وہ سلسلہ آگے بڑھا، یہ ڈھونڈیں گے، تلاشیں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ انہی لوگوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں یا اپنی نسلوں کو شامل کر دیں جن کو دیکھ کر کے لوگ کہیں وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں اس کے دل میں قیام ہے، فلاں کے دل میں قیام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کی کتاب ہے، سرکار مجاہد ملت کے خلفاء میں سے ہیں سرکار حبیب ملت، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک مجلس میں تشریف فرما تھے، اچانک حضور نے فرمایا یہ بتائیں میرے عاشقوں کہ تم میں سب سے بڑا میرا عاشق کون ہے؟ تم میں میرا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ تو کسی نے صدیق عمر کی طرف دیکھا، کسی نے عثمان غنی کی طرف دیکھا، کسی نے مولا علی کی طرف دیکھا، عبد الرحمن بن عوف کی طرف، زبیر بن عوام کی طرف، بلال حبشی کی طرف دیکھا۔ حضور دیکھنے والوں کو دیکھتے تھے اور دیکھنے والے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ حضور کا سوال تھا کہ تم میں سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ تو صحابہ کی نظریں ایک دوسرے کی طرف تاکتی تھی، تو حضور نے فرمایا تم میں سے نہیں ہے جو سید العاشقین ہے، جو عاشقوں کا سردار ہے۔ صحابہ نے فرمایا پھر وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ قرن میں رہتا ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے۔ قرن سینگ کو بولتے ہیں، جہاں ان کی زمین ہے وہاں سے کھدائی کے دوران سینگ نکلی تھی قرن، اسی لیے اس کو قرن کہا جاتا ہے۔ یمن کا حصہ ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 900 کلومیٹر کے فاصلے پر اسے یمن کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اویس میرا ہے نا قرن میں رہتا ہے وہ میرا سب سے بڑا عاشق ہے۔ صحابہ نے کہا حضور ہمیں تو اسے جانتے نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ کبھی دیکھا نہیں ہے۔ یہ جملہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر نیم پلیٹ لگی ہوئی، یہ ڈاکٹر صاحب کا مکان ہے، یہ چیف جسٹس صاحب، یہ جج صاحب کا ہے، ایڈوکیٹ صاحب کا ہے، یہ عامل صاحب کا ہے، یہ محافظ صاحب کا ہے، یہ امام صاحب کا ہے، یہ خطیب صاحب کا ہے، یہ محدث وقت کا حجرہ ہے۔ ایسے موقع پر سرکار اویس کرنی کے بارے میں حضور کا یہ کہنا، غلامن کا حضور یہ کون ہے؟ ہم اسے جانتے نہیں۔ میرے آقا فرماتے میرے اویس کو زمین والے نہیں جانتے،
لیکن آسمان پر میرے اویس کا ڈنکا بجا۔ ہم زمین پر چاہتے ہیں لوگ مجھے جان جائیں، آسمان پر کوئی جانے کہ نہ جانے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا، اے میرے غلاموں، تم میں سے کوئی میرے اویس سے نہیں ملے گا، ہاں عمر تم اور علی تم ان سے ملو گے۔ سب کو یاد ہے، ساری باتیں آپ کو یاد ہیں، کیونکہ برابر محفلیں ہوتی ہیں تو ایک دو باتیں ہیں، اور عشق کی طرف ہم لے کے چلیں گے اور آپ کے قدموں کو چومتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں، ہاں اے عمر تم اور اے علی تم ملو گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اویس کرنی کہاں ہے؟ 900 کلومیٹر کے فاصلے، کہاں پر ہے؟ ابھی کوئی حضور کا مبلغ وہاں نہیں پہنچا کرنے میں، کوئی حضور کا سفیر نہیں پہنچا کرنے میں، کوئی حضور کا ایمبیسڈر نہیں پہنچا کرنے میں، لیکن اپنے اس مبارک جماعت کے عاشقوں کے سردار اویس کرنی لوگوں کو علم رسول کی تعلیم دیتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے خبر کی حضور کا قول یہ ہے، آپ کو کیسے خبر کی حضور کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرمایا، تو فرمایا یہ ساری تعلیم روحانی طور پر اللہ کے رسول مجھے دیا کرتے۔ علامہ مختار احمد نعیمی اشرفی شاہ صاحب نے آپ نے فرمایا ساری تعلیم برویا روحانیت کے طور پر اللہ کے رسول مجھے عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، آپ کی امی جان سے لوگوں نے کہا جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے اچانک حضرت اویس کرنی غائب ہو جاتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ تو آپ کی امی جان نے فرمایا تھا وہ چھت پہ چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا کہوں گا سبحان اللہ، وہ چھت پہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو اللہ آپ کی امی جان نے فرمایا وہ مدینے سے بھائی بلال کی اذان کی آواز کو سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کی تحقیق بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ بھائی بلال کی آواز پر سننے کے لیے میرا بیٹا اویس چھت پہ چلا جاتا ہے۔ یہ مرتبہ عشق ہے جس کو ملا سرکار اویس کرنی کو۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ میرے اویس سے اے عمر تم اور اے علی تم ملو گے۔ اب روایتیں یہاں پر ٹوٹی ہیں، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ملنے کے بارے میں حضور نے کہا وہ تم سے ملیں گے، اور کہیں حضور نے یہ کہا کہ تم دونوں ان سے ملنا۔ حضور نے اپنی آخری مبارک لمحات نور میں ارشاد فرمایا تھا، اے میرے عمر اے میرے علی، یہ میری تبرکات ہیں۔ جسے نہیں فرمایا حضور نے، جناب طلحہ سے حدیث شریف ہے کہ میرے لحیہ تالی شریف کے بالوں کو تقسیم کر دو، ویسے سرکار نے اپنے جبہ شریف عطا فرمایا اور فرمایا کہ اے عمر اے علی اسے لے لو، یہ میرے اویس کرنی سے ملنا تو اسے دے دینا۔ دوسری بات، پہلی بات کیا؟ وہ عاشقوں کا سردار ہے۔ تیسری بات، اسے زمین پر کوئی نہیں جانتا، آسمان پر اس کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں۔